الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ بعد اولا شریک تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں ذکر دے صدقے نہ کروں میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ المائدہ دی دوسری آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس آیت دی ابتداج اللہ صاحبان ایمان و مخاطب ہے اور فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کریں اے ایمان والوں کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا پھر خالق نے وہ نشانیاں میں دسیں فرمایا بلل شہر الحرام اور وہ مہینے جو ہم نے حرمت والے قرار دیے ہیں جو عزت والے مہینے قرار دیے ہیں یعنی ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب چار جو ماہ ہم نے عزت والے مہینے قرار دیے ہیں ان کا احترام کریں اور پھر خالی فرماندن ولل ہدیہ اور جو ہدیے آتے ہیں کعبے کے چڑھاوے آتے ہیں کعبے کی نیازیں آتی ہیں ان کا بھی احترام کریں پھر فرمایا ولل قلائدہ جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال کے تم قربانی کے لیے مخصوص کر دیتے ہو ان جانوروں کا بھی احترام کریں پھر خالی فرماندن ولل آمین البیت الحرام اور جو حاجی آتے ہیں نا اس مقصد کے لیے کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا کہ اللہ کا رضا تلاش کی جائے اللہ کا فضل تلاش کیا جائے ان حاجیوں کا بھی احترام کریں اس ساری گلوں تو بعد آخر تے جڑا میں اس آیت مجیدہ دا موضوع بنانا چاہنا خالق فرماندے نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے سے ایمان والو تعاون کیا کرو ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ ایک دوسرے کی معاونت کرو ایک دوسرے سے تعاون کرو دو چیزوں کے درمیان عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو پھر فرماتے ہیں ولا تعاونوا اور دو چیزوں کے درمیان کبھی تعاون ایک دوسرے سے نہ کرنا ایک کر رہا ہو تو اس کو منع کرنا اس میں تعاون نہ کرنا وہ دو چیزیں فرمایا علی الاسم والعدوان ایک گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرنا اور ایک حد سے بڑھ جانے والے کے ساتھ تعاون نہ کرنا کبھی بھی ایسے بندے کے ساتھ تعاون نہ کرنا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب اللہ بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے یہ مطلب اے جڑا ہے نا یہ لفظ دو وتعاونوا علی البر والتقوی ایک دوسرے سے تقوی میں تعاون کرو اور ایک دوسرے میں نیکی میں تعاون کرو نیک کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اس ویلے جڑا تعاون ہے نا جی ساڈا نیکی جو ہے وہ پاکستان دا اور سعودی عرب دا تعاون ہے پاکستان اور سعودی عرب ایک نیکی تعاون کیتا ہے اللہ فرماتا ہے ظلم تعاون نہ کرو نیکی تعاون کرو حالات ایسے بن گئے کہ پہلے تے انڈیا نے ساڈے تے حملہ کر دیتا تے او دا جواب اساں بڑے اچھے طریقے نال دتا وہ جواب دین نال پاکستان دی مضبوطی پاکستان دی قوت پاکستان دی فوج پاکستان دا اے ادارہ فوج دا پوری دنیا تے مشہور ہو گیا اس ہندوستان نے جڑا حملہ کیتا اس تو بعد اسرائیل نے قطر تے حملہ کیتا تے عرباں نو پتہ لگ گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا لہٰذا سعودی عرب وچ بیٹھ کے پاکستان اور سعودی عرب نے نیکی وچ تعاون کیتا وہ جڑا تعاون نیکی وچ کیتا ہے او دے واسطے ایک دفاعی معاہدہ طے ہوا ہے دو ملکاں دے درمیان یہ بڑی خوش آئند گل ہے اور ممکن ہے اور ملک بھی یہ شامل ہو جان یہ میں سمجھنا کہ قرآن تے عین مطابق ہے کہ نیکی وچ تعاون کرو ظلم وچ تعاون نہ کرو یہ جڑا ساڈا تعاون ہوا سعودی عرب نے ساڈے پیسے بھی اچھے تعلقات سن اس ویلے
پاکستان دی جو قوت جڑی ایٹمی قوت آنا سی اس بنیاد تے شہباز شریف صاحب دے طیارے نو بڑے پروٹوکول نال طیارے لے کے گئے نے، پھر معاہدہ طے پا گیا، پھر وہ دفاعی تعاون اسی کرانگے ایک دوسرے نال، اور یہ لفظ لکھے گئے نے کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اگر کوئی پاکستان تے حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب تعاون کرے گا، اور اگر سعودی عرب تے کوئی حملہ کرتا ہے ملک تو پھر پاکستان تعاون کرے گا۔ تو انہوں اس تعاون کو بہتر ہی لگتا پیا کہ ہمیں پہلے بڑا بہتر الحمدللہ یہ تعاون اچھا جڑا تعاون ہے یہ وہ عرب نے تے اسی عجم اساں انہاں نال تعاون کرنا ہے، انہاں ساڈے نال تعاون کرنا، تعاون اساں اپنے حساب دا کرنا ہے، انہاں اپنے حساب دا کرنا، وہ جن جوگے نے وہ ساڈے نال تعاون کرنگے، اسی جن جوگے ہیں انہاں نال تعاون کریں گے۔ تھوڑے تک خبر تے پہنچ گئی ہے نا اس معاہدے دی، الحمدللہ یہ بڑی خوشائند گل ہے، بہت اچھی گل ہو۔ سعودی عرب ساڈے نال تعاون کرے گا، اسی انہاں نال تعاون کریں۔ ہوں فاصلہ ویسے کافی ہے، وہ 5 گھنٹے دا جہاز دا سفر ہے، 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے دا، لیکن بہرحال جدوں تعاون شروع ہو جائے نا ادوں فاصلے مٹ کے بندے بلا فصل ہو جائے۔ یعنی جہاز دا سفر ہے 4.5 گھنٹے دا 5 گھنٹے دا، لیکن تعاون اتنا ہویا کہ اتھے حملہ ہویا تو اساں سمجھنا ساڈے تے ہویا ہے، ساڈے تے ہویا تو انہاں سمجھنا ہے ساڈے تے ہویا۔ ادھروں وہ شہزادہ جڑا ہے سلمان محمد بن سلمان یہ تو شہباز شریف صاحب، یہ تواڈے علم وچ کہ انہاں دوواں دے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، وہ اتھوں دے سربراہ نے، یہ اتھوں دے سربراہ، تعاون ہے اپنا اپنا، انہاں کول پیسے بڑے نے، ساڈے کول ایٹم بم، بھائی تعاون ہی ہونا نا، انہاں تعاون بم دا نہیں کرنا، بم ساڈے کول، ایٹم بم ساڈے کولے، وہ ٹیکنالوجی ساڈے کولے، انہاں کول نہیں، ساڈے کول اسلحہ موجود ہے، انہاں کول بھی بس اسلحہ ہے، لیکن ساڈے کول جڑا اسلحہ موجود ہے انہاں کول نہیں، جڑے انہاں کول پیسے نے وہ ساڈے کول کوئی۔ جی گل واضح ہے، تعاون اپنے اپنے حساب نال کر دینا، ایک بندہ 100 روپیہ دینا، ایک بندہ 1000 روپیہ دینا ہے، وہ دینا اپنی حیثیت کے مطابق، وہ دینا اپنی حیثیت کے مطابق۔ کئی بندے آندے نے جناب اسی نا، آیت اللہ خمینی صاحب نے بڑی اچھی گل کی تھی، انہوں نے آخیا اگر یونین اور انجمن تو سب بحال رکھنی ہے نا، انجمن ہر بندے تے برابر دا چندہ بھی نہ لاؤ، ہر بندے کو برابر دا کام بھی نہ لگو، جیڑا کام دے سکتا ہے وہ کام لے لو۔ مثلا ایک بندہ آندا جی میں غریب آدمی ہاں، ماتم ہوئے گا تو میں آ جاؤں، خود کو ماتم کروا لو، پیسے نہ منگو، اور کو پیسے منگو گے وہ ماتم بھی چھڑ جائے گا، خدا آدھا نہ وہ جو کرتا ہے انہوں کرم دے۔ ایک بندہ آتا میں پیسے بھیج دیاں گا ساری مجلس دے تے ماتم میں نہیں ہونا، مینوں کام ہے، انہوں کہا نا پیسے بھیج دے۔ ایک بندہ آتا جی اسی تے نمازی ہیں 5 ٹائم تے مسجد آباد کریں گے، انہوں کو بسم اللہ تسی آؤ نماز پڑھو۔ یعنی جیڑا کام کوئی کرتا ہے نا وہ اونا کام لے لاؤ، جدوں تو الٹا دوجا کام پاؤ گے انہاں سے۔ اس ویلے اسی پاکستان دے بندے پاویں کسی کیویں دے ہاں، کام سعودی عرب نوں ساڈے نال پے گیا یار، کام سعودیہ نوں ساڈے نال پے گیا۔ اچھا سانوں بھی خیر انہاں نال پے گیا، انہاں کول پیسے نے تے ساڈے کول اصل ہے، یہ 3 چیزاں کٹھیاں ہوئی۔ ایک قبلہ سب تو پہلے سرمایہ تعاون کرنا ہے، انہاں سرمایہ نہ اساں کرنا ہے اصلے دی قوت نہ۔ ایک تیسری گل بڑی اہم ہے، اسلحہ انہاں کول بھی ہے، جہاز انہاں کول بھی ہے، اسلحہ کٹ کے نہیں، اصل چ ساڈے کول جڑا ادارہ ہے نا فوج دا، تساں ویکھیا ہوئے گا کہ دوواں ملکاں دے سربراہ بیٹھے نے تے وچ او ساڈے ادارے دا سربراہ بھی موجود سی، یعنی ساڈا چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب موجود سن۔ یہ مطلب 3 چیزاں کٹھیاں ہو گئیاں تے ہن کچھ بندے تسلی وچ نے کہ ہن سانوں خیر ہے، دشمن تے بھی یہ اثر پی چکا ہے، اجے ہویا کچھ نہیں، اجے ہویا کچھ نہیں، صرف معاہدہ ہویا ہے، یعنی انہاں نوں دشمن نوں اسرائیل نوں سعودی عرب دا سرمایہ پہ دسدا ہے، پاکستان دا اسلحہ پہ دسدا ہے، اور نال انہاں نوں پاک فوج دا چیف پہ دسدا ہے۔ 3 چیزاں دا خوف پہ گیا انہاں تے،
جدو اساں اتنا تعاون کیتا ہے تو دشمن تے خوف پہ گیا ہے. ہن دساں مصطفیٰ دے مقابلے تے عرباں نوں کیوں خوف پیا؟ ایک نبی دے مقابلے تے اگر پورے عرب نوں اس دور چ خوف پیا ہے، ترے شیواں کٹھیاں ہوئیاں نے تے خوف پیا ہے. سب تو پہلے سرمایہ وہ لانا سعودی عرب نے، اس تو بعد اسلحہ وہ چلانا ہے اساں، تیسرا اسلحہ چلان والا ادارہ وہ بھی بڑا ضروری ہے. نرا اسلحہ پیار ہوئے، اللہ دے بندے رائفل چکن جو کوئی نہ ہوئے چلانی کسی کی. اصل گل ہے کہ جڑا جذبہ ساری فوج دے اندر ہے نا، وہ جذبہ اللہ دے حکم نال کدھر پایا ہی نہیں جاندہ. پاویں اتنے نبی بھی آئے نے تے پاویں اتنے رسول بھی آئے نے، بیت اللہ بھی اتنے ہوئے تے روزہ رسول بھی اتنے ہوئے. اس واسطے جڑا جذبہ ساری فوج چنا وہ دی وجہ ایک ہی ہے، انہاں دے آخری نشان دا نام حیدر ہے. ساری فوج دے سب تو بڑے اساسی نشان جڑا نا جی، اس نشان دا نام ہی اساں حیدر رکھے. ترے چیزاں دا مطلب کٹھیاں ہو جان تے دشمن تے کوئی اثر پہ گیا نا جی. اس ویلے دشمن تے اثر پہ گیا کدا کدا؟ ایک سرمایہ دا، یہ دا مطلب وہ سعودی عرب سرمایہ لائے گا. دوسرا اسلحے دا، یہ دا مطلب اسلحہ بھی ساڑھے کو ٹائٹ ہے، یعنی کہ ایٹم بم تک موجود ہے. تیسرا اسلحہ چلان والا ادارہ وہ بہت ضروری ہے. لو جی ہن میں دسنا کہ پورے عرب چے مصطفیٰ دی حیبت کیوں چھا گئی. اس واسطے سرمایہ سی خدیجۃ الکبریٰ دا، کمال ہے. تے جڑا اسلحہ سی انہوں آ کے جبریل آکھیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سرمایہ خدیجۃ الکبریٰ دا موجود سی، ذوالفقار جیسا اسلحہ موجود سی، تے چلان والے ادارے تے سربراہ دا نام علی بن ابی طالب. چیف دا بچ بہنا بڑا ضروری سی، چیف آف آرمی سٹاف بھی بچ بیٹھے. اس ویلے پاک فوج دے متعلق لوگوں دے جڑے بھی خیالات ہیں نے اپنے کول نے، لیکن اس ویلے آوازاں آ رہی ہیں کہ کم از کم ہن انہوں دے خلاف کوئی بندہ چھوٹی موٹی گل بھی نہ کرے. اس واسطے کہ سانو اعزاز حاصل ہو گیا پاکستان میں کہ اسی حرمین شریفین دے محافظ ہیں، اسی حرمین شریفین دے محافظ ہیں. باقی الریاض بھی موجود ہے، باقی اور بھی علاقے سعودیہ دے موجود نے، لیکن اصل گل ہے کہ پوری دنیا دا مرکز یعنی بیت اللہ شریف بھی اتنے موجود ہے اور روضہ رسول بھی اتنے موجود ہے. ایک حرم مکے میں، ایک حرم مدینے میں. یہ دونوں ملا کے اندر حرمین شریفین. حرمین شریفین دی ذمہ داری سانو مل گئی ہے. یہ بہت بڑی بات بنی ہے، پاکستان واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حرمین شریفین دی حفاظت اسی کریں گے. پہلی حفاظت مکہ معظمہ بیت اللہ شریف دی، دوجی حفاظت روضہ رسول یعنی مدینہ شریف دی. یہ مطلب ہے کائنات تے دو ہی گلاں ہوندیاں نے، ایک مسجد ہے، ایک اتنے راج مزار ویکھیا تو چنڈے شنڈے لگے نے. دو ہی معتبر چیزاں ہوندیاں نے شہراں وچ، یا مسجد ہوندی ہے اتنے لوگ دعا شعا کرتے ہیں، یا مزاراں تے جا کے لوگ دعا شعا کرتے ہیں. معتبر چیزاں دو ہی ہوندیاں. اللہ دی کائنات دوویں معتبر چیزاں اس ویلے سعودی عرب چ نے. بیت اللہ جیسی مسجد کوئی نہیں تے مصطفیٰ دے روزے جیسا مزار کائنات تے کوئی نہیں. یہ مطلب ہے اللہ دا معاملہ بھی اتھے تے رسول دا معاملہ بھی اتھے. تے اس ویلے شہباز شریف صاحب دے متعلق، اس ویلے عاصم منیر صاحب دے متعلق، اس ویلے پاک فوج دے متعلق، ساڈے ادارے دے متعلق علماء نے آکھیا زبان کھولنی بند کر دیو. سانو اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ اساں حرمین شریفین دے نگران قرار پائیں. میں سوچا ہے کہ ایک باری میں علماء دا ترلا کراں کہ یہ جڑے حرمین شریفین دے نگران اسی مقرر ہوئے ہیں، ساڈا کلمہ تو ایک باری چیک کر لو، مسلمان بھی اسی آئے ہیں. یار بیت اللہ شریف دے جی نگرانی سانو مل گئی ہے. اگر میں کہنا پہ بیت اللہ شریف دی نگرانی جنوں ملی ہے اس ادارے نو ایک باری چیک کر لو کہ صحیح مسلمان ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے دل کرے میرے تو پرچہ ہو جائے پہ تینوں شرم آئی نہیں آئی. جنوں کعبے دی نگرانی ملے وہ دا کلمہ تے چیک نہیں نہ گئے. سبحان اللہ. یہ مطلب اسی مسلمان بھی ٹھیک ہاں، اسی مومن بھی ٹھیک ہاں، اسی صرف پاکستانی نہیں، اسی اسلامی بھی ٹھیک ہاں. یہ مطلب ہے جنوں حرمین شریفین دی نگرانی دا شرف حاصل ہو جائے وہ دا کلمہ چیک نہیں کری دا ہوندا ہی مومن ہے. حیران ہو گیا تو ساڈا کلمہ چیک نہیں کرتا، عبد المطلب دا کلمہ چیک کیوں؟ کمال ہے یار. اے اسی آج نگران بڑھے ہیں، آگے کعبے دے شروع تو نگران تے آ رہے ہیں. آج وفات ہے نگران کعبہ دی
اج یوم وصال ہے نگرانے کعبہ دا. اس واسطے میں اس گل تو فائدہ اٹھایا ہے کہ اگر اس ویلے پوری دنیا دے نظراں لگیاں نے ساڈے تے کہ اساں نگرانی کرنی ہے تے دا مطلب جڑا نگرانے کعبہ ہوے گا آخر اس دے متعلق تواڈے اپنے خیالات کی نے. میں قرآن دیا 2-4 آیتاں نال اس گل نو واضح کر دینا. میرے عزیز دوستو ادارے دا سربراہ وچ سی جتھے معاہدہ ہوئے. بولو بھائی تانوں پتہ ہے جڑا سربراہ ہوندا نا کسے ادارے دا فوج دا او دی سر تے ساری فوج بزدل ہوندی ہے او دی سر تے ساری فوج بہادر ہوندی. اور فوج وہی ہوندی پوری فوج سارے بہادر بھی ہوندے تے سارے بزدل بھی نہیں ہوندے. ساری فوج ایکو جی نہیں ہوندی. لیکن ایک گل ہے سربراہ بہادر ہوئے تے فوج بہادر ہوندی. سربراہ کمزور ہوئے تے اوہی فوج کمزور ہو جاندی ہے. اے دے ثبوت واسطے ایک ہی گل کافی ہے 39 دنوں بعد پیغمبر نے فوج نہیں سی بدلی سربراہ بدلیا. ذرا خیبر اس پیغمبر اعظم نے 39 دن بعد فوج بدلی نہیں سربراہ بدلے. یہ مطلب سربراہ ٹھیک ہوئے. اے شکر ہے کہ پھر تاریخ نے اپنے آپ نو دہرایا ہے. ایس ویلے کمال ہے کہ کل جدو پیغمبر اعظم موجود سن تے پیغمبر دی میلاد تو پہلے ادو بھی نگران سید سن تے آج بھی نگران سید. کمال ہے سید اعظم علی صاحب پھر نگرانی آ گئی. یہ مطلب نگرانی ہے شروع تو سادات دے ذمے. اے قدرتاً ہونا اچھا ہو گیا ہے کہ سادات دے ذمے آئی. میں جناب دے سامنے یہ سربراہ دی گل کرن لگا. فوج جدو لڑتی ہے نا وہ دے اندر سربراہ ذہن چلتا ہے. میں ایک واقعہ تو سنا دینا بڑا خوبصورت. جنگ بدر چ نا جی یہ جدو سرکار دو عالم نے بھیجن نا جی 3 انصار دے نوجوان مقابلے تھے تے اگے جڑے بندے سن کافر انہاں آکھیا اسی کدی چھوٹیاں بندیاں نال نہیں لڑ. محمد نو آکھو کسے سردار نو بھیج. وہ واپس آ گئے. حضور نے فرمایا تسی ادھر آ جاؤ. بندے پیڑے سن بڑے اترے سن یعنی عرب دے بندے سمجھتے ہیں نا چھوٹے بندے نے لڑیے تو ساری توہین ہوئے. انہاں آکھا تسی واپس چلے جاؤ تو محمد نو آکھو کسے سردار نو بھیجے. پیغمبر نے فرمایا انہاں نو شک پہ گیا میرے کو سردار کوئی نہیں روڑا ہی کوئی نہیں. 3 سردار بھیجے. پہلے دی آواز آئی انا حمزہ ابن عبد المطلب سبحان اللہ. دوجے دی آواز آئی انا عبید اللہ ابن حارث. تیسری آواز نال تے مشرکان دے سنگ سک جائے جدو آواز آئی انا علی ابن ابی طالب. یہ 3 سردار آئے نے جی. حضرت علی نے اپنے مد مقابل نو ماریا. حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل نو ماریا. حضرت عبید اللہ ابن حارث نبی دے چچا ساتھ نے. حارث چچا ہے عبید اللہ انہوں دا بیٹا ہے. نبی دا ایک چاچا گیا ہے سردار ہے. 2 چاچے دے پتر گئے. ایک مولا علی ابو طالب دے بیٹے ایک حضرت عبید اللہ حضرت حارث دے بیٹے. وہ حضرت حارث تے حملہ ہویا انہوں دے مد مقابل نے انہوں زخمی کر دیتا. انہوں ماریا بھی پھر زخمی ہو گیا. حضرت علی علیہ السلام نے پہلا اپنے مد مقابل نو ماریا تے پھر عبید اللہ دے مد مقابل نو ماریا تے عبید اللہ نو زخم کاری لگ گیا سی. انہوں چک کے حضرت علی علیہ السلام نے تے رسالت مآب کو لیاندا اپنے چاچے دے پتر نو. مولا علی دا بھی چاچے دا پتر حضرت رسول خدا دے بھی چاچے دا پتر عبید اللہ دے آخری ساہ سن. جدو میں سربراہ پہ پڑھنا 2 بندے ستے نے باقاعدہ سبحان اللہ درود پڑھو. یہ جڑا جنگ سن دیا سو جائے ہجرت سن دیا تو ماری جائے دل. میں جنگ پہ پڑھ ہجرت ساؤن سی ہجرت دی رات ساؤن دی گل ہے. میں تے جنگ پہ پڑھنا. عزیزان گرامی قدر حضرت عبید اللہ دے آخری ساہ سن تے حضرت رسول خدا نے اپنے چاچے دے پتر نو آکھیا عبید اللہ کیسی حالت ہے تیری. تے لفظ سنو ہاشمیہ دے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صرف یہ بتائیے کہ میں کبھی میں دولت شہادت سے معروم تو نہیں ہو جاؤں. دولت شبریل امانی نے لفظ لیا میں دولت شہادت سے کہیں معروم تو نہیں ہو جاؤں گا. پیغمبر نے دسیا نہیں عبید اللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تجھے شہادت نصیب ہونے والی ہے. قرآن میرے سامنے شبلی دے لفظ نے حضرت عبید اللہ دے منہ چوئے لفظ نکلے نا جدو شہادت قریب بیکی فرماندے نے کاش آج چچا ابو طالب ہوتے. کاش آج چچا ابو طالب ہوتے. حضرت رسول خدا نے فرمایا شہادت سن کے تم چچا ابو طالب کے میں یاد آیا ہے. ہو سکے آج مجھے چچا کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو ہم سب بنو ہاشم کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ابو طالب نے کہا تھا ہم محمد کو مشرکوں کے حوالے نہیں کریں گے.
جب تک ہم سب اس کے گرد لڑتے لڑتے کاٹ نہ دیے جائیں۔ یہ مطلب ہے عبید اللہ کے اندر جذبہ ابو طالب لڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبید اللہ دے اندر حضرت ابو طالب دا جذبہ لڑتا سی پیا، جدے جذبے دا نا شہادت ہوئے وہ دے کلمے تے شک نہیں کری نا۔ آج دی مجلس حضرت ابو طالب دے نام ہے، انہوں دا وصال ہے۔ میں دو چار آیتاں نال میں جناب دے سامنے اے بیت اللہ شریف، پہلی گل تے ہے کہ بیت اللہ دے میں نگران پڑھن لگا۔ ایک آیت مجیدہ قرآن حکیم چ سورہ مبارکہ بقرہ دی اللہ فرماندا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہدنا، ہم نے عہد لیا، ہمارے گھر کو بناؤ اور پھر پاک رکھو۔ یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف کرنے والے۔ چار قسم دے لوگ تھے ہوں گے تو میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر بنایا، اللہ دا پوری دنیا جانے ہے جی۔ شکریہ، علیہ السلام، معافی دے دو، معافی دے دو جی، میرے منہ نکل گیا۔ ہو جاتا ہے وعدہ کٹا بندے کو، ہو جاتا اگر ہو جائے وعدہ کٹا تو سیدھی سیدھی معافی منگنی چاہیے۔ اچھا وہ جو لفظ میرے منہ سے نکلے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، معمولی لفظ نہیں، بڑے بڑے وڈیاں لوگاں رضی اللہ لکھا گیا، بڑے وڈیاں لوگاں رضی اللہ لکھا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ علماء نے کیتا ہے جہدے تے اللہ راضی ہوئے انہوں رضی اللہ آندا ہے۔ ویسے ابراہیم تے بھی اللہ راضی سی، اسماعیل تے بھی اللہ راضی سی، لیکن میں رضی اللہ آکھیا تو میرے دوست نے سب تو پہلے آکھیا ٹھہر جا، اے رضی اللہ نہیں علیہ السلام۔ میں اس واسطے معافی منگی ہے کہ تساں جو معاف کر دیتا ہوئے تو پھر ایک باری درود پڑھو۔ چلو آج تو بعد میں یاد رکھاں گا کہ علیہ السلام نو رضی اللہ نہیں آکھنا۔ مہربانی تساں میں مدد دے دیتی نا کہ جڑے علیہ السلام نے، حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑی لفظ ہے، لیکن جڑے علیہ السلام نے انہوں علیہ السلام ہی آکھنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم بھی علیہ السلام تے اسماعیل بھی علیہ السلام، یہ تو لمبے والے تھی تو اگے ہی عالم تمہیں میں کی دسن آ گیا۔ یہ مطلب ہے کہ پھر تمہیں اگے ہی پتا ہے دوویں پیو پتر علیہ السلام نے، تے حیرانگی دی گل ہے کہ جڑے گھر بنان والے تے کوٹھا بنان والے علیہ السلام نے، یہ وچ آن والا رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ واہ بھائی، بنان والے دوویں علیہ السلام، شکریہ، جلدی جی جلدی بھائی۔ شکریہ۔ یہ مطلب ہے کہ بنان والے ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام تطہیر بیتی، میرا کار انہوں پاک بھی رکھنا ہے، پاک بھی تساں رکھنا ہے، یہ حفاظت بھی تساں کرنی ہے۔ یہ مطلب ہے بنوایا بھی انہوں کو تو متولی بھی وہی سن۔ خالق کائنات نے فرمایا اتھے آن گے تین قسم دے لوگ، پہلی چار قسم دے لوگ جی معاف کرنا، للطائفین طواف کرنے والے، والعاکفین اعتکاف کرنے والے، ورکع السجود رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ ترے کام تو ویسے میں بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کیتے نے، حج بھی کیتے نے، ترے کام کیتے نے، ایک نہیں کر سکیا چونکہ ترے کام کعبے دے باہر ہوندے نے، ایک وچ ہوندا ہے، طواف باہر ہوندا ہے، رکوع باہر ہوندے نے، سجدے باہر ہوندے نے، نماز باہر پڑھی جاندی ہے۔ اعتکاف مسیتاں دے باہر نہیں ہوندا، وہ مسیتاں دے وچ ہوندا۔ کدی تساں اعتکاف بیٹھے بندے ویکھے نے؟ بولو یار، یار اعتکاف بندے بہندے نہیں کہ رمضان، وہ اعتکاف 3 دن، کم از کم 3 دن، زیادہ تو زیادہ 10 دن، یہ 3 دن کم از کم اعتکاف تے زیادہ تو 10 دن وہ مسجد بہندے نے، مسجد میں حیران ہاں۔ یہ دوالے طواف بھی لوگ کر رہے ہیں، رکوع بھی ایسا کیتے ہیں، سجدے بھی ایسا کیتے ہیں۔ یہ عاکفین دا ذکر بچ ہے وے کہ اتنے آن کے ضرور اعتکاف کرنے والے، یہ مطلب ہے کوئی ہے صحیح جڑا 3 دن کعبے دے اندر رہا؟
بھئی اعتکاف دا مطلب ہے موت کے ہونا چھپ جانا، یہ دا مطلب ہے کوئی اندر رہ کے 10 دن یا 3 دن کم از کم کوئی اندر رہا ہے تاں آ کے پھر دا ذکر آیا نا۔ ویسے کسی اور تک کوئی اطلاع ہوئے، زرداری صاحب بھی شاید اندر گئے اور بینظیر صاحبہ تے گئیاں سن، عمران خان صاحب بھی گئے سن، تے مشرف صاحب بھی گئے سن، بڑے بڑے لوگ ہی جاندے نے متقی، سانو کون جان دے اندر جاندے۔ حاجی بیٹھا کوئی تھے، حاجی میں حاجی ہیں، حاجی صاحب مہربانی، حاجی صاحب اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی نہیں حاجی لیکن چلو تسی حاجی صاحب، یہ حاجی صاحبان ہیں یہ اندر گئے ہو کعبے دے بچے نہیں گیا، میں بھی نہیں گیا، تسی بھی نہیں گیا۔ اسی غریباں گناہگاراں نوں نہیں کو جان دیندا، تے بڑے بڑے لوگ جاندے نے ولی اللہ پرہیزگار قسم دے نون لی دے سربراہ جا سکتے ہیں، وہ دے مشرف صاحب گئے سن، بینظیر بھٹو صاحبہ گئیاں سن، تانوں پتہ ہے یہ بڑے بڑے متقی لوگ جاندے نے، اسی گناہگاراں نوں کون کنڈی نوں ہتھ نہیں لان دیندے سن۔ وہ پھر نا میں سوچتا سا اتنے بڑے بڑے متقی لوگ اندر جاندے، میں انہاں دا بہت زیادہ ادب حیا ذہنی طور سوچتا ہوں پہ مقدر والے لوگ نے جڑے اندروں کیا وہ جدوں دا نیب دا ادارہ بنیا نا تے لگے نے ایک دوسرے تے پرچے دین، وہ آندے نے وہ چور نے، وہ آندے نے وہ چور نے، اتھوں میں حساب لگا ہے بھی یہ صرف پروٹوکول نال جاندے نے، چونکہ وہ بھی بادشاہ نے تے اتھوں دے بادشاہ نے، انہاں کول کنجی ہے، وہ چابی لاندے نے، جندرا کھول دے نے، جنوں مرضی اندر لے جاندے نے، جندرا کھول کے اندر لے جاندے نے، ساڈا تعلق واسطہ کوئی نہیں، اسی بھی بڑے وڈے ہو جائیں گے، ساڈے واسطے بھی کھول دیں گے۔ گل کوئی متقی ہوندی نہیں، پرہیزگار ہوندی نہیں، نمازی ہوندی نہیں، روزہ دار ہوندی نہیں، اصل پروٹوکول ہے، پروٹوکول ہے۔ اوہو وہ جدوں اس قسم دے بڑے لوگ جان لگے نا جی کعبے دی کنڈی کھلوا کے اندر، ادوں مینوں پتہ لگا ہے علی دی ماں واسطے وکھرا دروازہ کیوں ہے۔ خدا دی قسم میں بڑا صاحب لایا جے، حیدر کرار دی ماں واسطے وکھرا دروازہ پڑیا کیوں رکنے جمانی والے پاسوں؟ اللہ جانتا سی علی دی ماں دروازے اللہ آئیوں جو تو تے کئی آ جاندے نے، جدے کوئی چابی ہوئی ہو نہیں کھول کے آ جانا ہے۔ میں تیرے واسطے وکھرا دروازہ بنا کے دسنا چاہنا، سعودی عرب دا پروٹوکول اور ہے، توحید دا پروٹوکول ہے۔ ترائے دن اچھا ایک میں اور گل دیکھی، ساڈے ہاں رواج ہے بانی کون بانی نہیں نہیں اچھا میں گل کر اچھا جی اچھا جی اعلان بانیان دی طرفوں ہے ربائیاں جا کے روٹی کھا لیں، ربائیاں پڑھن والے کھانا کھا لیں جا کے بانیاں لو اعلان، جنہیں ربائیاں پڑھتے ہیں مجلس دے وچ وہ تھک جاندے نے، ربائیاں پڑھ کے انہوں نے اعلان ہے پہ جا کے کھانا کھاؤ، باقی صلوات پڑھو۔ اللہ یہ جڑا اعتکاف ہوتا ہے نا جی اعتکاف، یہ مرد بندے نے مسجداں چ، عورتاں مسجد نہیں بہن، بولو بے بولو، گھر بہندیاں گھر بہندیاں۔ یہ حیدر دی ماں 3 دن پھر اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی، کمال ہے یار، اللہ دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے۔ اگر کوئی آکھے نا بھی اپنا گھر کے میں سمجھ رہی، اللہ فرمایا علم یجد کا یتیماً فآوا، جب تو یتیم تھا نا پیغمبر ہم نے تجھے ایک گود دی جس میں تیری یتیمی پلتی رہی، وہ گود بیگانی نہیں تھی، وہ ہماری تھی، وہ گود یا علی دے پیو دیئے تے یا علی دی ماں دیئے، جتھے مصطفیٰ دی یتیمی پلتے رہے۔ اگر اللہ اپنی گود نو نہ دی گود آکھ سکتا ہے تو پھر اپنے گھر نو بھی انہوں دا گھر آکھ سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن اس کعبے دے قبلہ اندر رہی ہیں، اور اگلی گل بڑی عجیب ہے بھئی وہ تمہیں پتہ ہے جڑیاں مستورہ بیٹھیاں ساڑیاں بھیناں تھیاں، یہ جو اعتکاف بہندیاں نا یہ باقاعدہ اتنے جی کٹھے ہوئے ہوندے نے 7-8 20، اور جدھر اس بہنا ہوتا ہے ادھر جی کٹھے ہوئے ہوندے نے، کپڑے شپڑے پا کے بیبیاں آئیاں ہوندیاں نے، وہ پھر بہن بھی کو پیر والی آؤندے نے، بڑے پیر والی آؤ گے تو میں بہنا، جیڑی چھوٹے پیر کو بہندی نہیں اٹھتی چھوٹے پیر کو
وہ جدن اٹھنا ہوتا ہے نا چند چڑھ پیا ہوتا ہے وہ اندر ہی ہوتی ہے آدھی وڈے شہری آؤ گے تو پھر میں نکلا یا مولوی صاحب وڈے بہان ہوتے ہیں تو یا وڈے لین ہوتے ہیں پھر یہ پروٹوکول ہی ہوتا ہے کہ بہان والا وڈا ہوگے وہ بھی کمال ہے تو جی اعتکاف اٹھان والا وڈا ہوگا تو وہ بھی کمال ہے خدا دی قسم عورتیں تو بڑیاں اعتکاف پہنیاں نے کدی کوئی عالم دین بٹھان ہوندے نے کوئی شہری لین ہوندے نے کوئی چھوٹے شہری چھڈن ہوندے نے بڑے شہری اعتکاف چوں کڈن ہوندے نے حد ہی مک گئی ہے اس بی بی دے پروٹوکول دی دروازہ کھلا کے بہان والی توحید ہے لین والی رسالت جن نے اعتکاف بٹھایا ہے وہ لا الہ الا اللہ جن نے اعتکاف بٹھایا دروازہ کھول کے بکھرا وہ لا الہ الا اللہ تے جڑا لین آیا ہے وہ محمد رسول اللہ تے جڑا آیا ہے وہ علی ولی شکریہ بیت اللہ شریف دی گل تھوڑے دن چاہ گئی ہن تیسری آیت پھر بیت اللہ دی پڑھنے لگا اللہ فرماندا ہے سورہ مبارکہ جناب آل عمران چوتھا پارہ ہے یہ بالکل پہلا رکوع ہے خالق کائنات فرماتے ہیں انا اولا بیت وسیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وہ پہلا گھر جو ہم نے مکے میں بنوایا وہ ہدایت کرتا ہے عالمین ہدایت کرتا ہے عالمین کو وہ گھر ہدایت کرتا ہے میں حیران ہاں اج تو مگروں سانو حبشی تکا مار دینے کعبہ انہوں نے یہ نہیں آندا پہ ہولی ٹور یارا کعبہ ہدایت کرتا ہے نا کرنی چاہیے نا پیروں تے پیر بندے رکھ دیندے نے ہر شہر مند کے لے جاندے ایڈے نو نے انہاں حبشیاں دے انہاں کو ڈر ہوندا رہندا بڑی مشکل نال اعتکاف ہوندا طواف ہوندا اوتھے بندیاں دے موبائل بھی ڈگ پیندے نے بندے دی کڑیاں بھی ڈگ پیندیاں نے کسے نوں لبدی ہے کسے نوں نہیں لبدی آخر اچھے اور چھڈو ساری گلاں چھڈو ایک آنج کھلوتا ہے ایک آنج کھلوتا ہے ایک آنج کھلوتا ہے ایک آنج کھلوتا ہے بالکل کعبے دے سامنے یہ کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا کہ صحیح طریقہ کی ہے یار قرآن چ لکھا ہدی للعالمین یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے آؤ پڑھ لو اللہ فرماتا ہے ہدی للعالمین یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے ایتھوں جڑا اہل حدیث جاندا ہے وہ اہل حدیث آوندا ہے جڑا سنی جاندا ہے واپس سنی آوندا ہے جڑا شیعہ جاندا ہے واپس شیعہ آوندا ہے جڑا دیوبندی جاندا ہے واپس دیوبندی جاندا وہ چھڈو پراں باقیاں نوں چھڈو کعبہ تو ہدی للعالمین یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے کعبہ دا چھڑے صحیح مذہب کیڑا ہے سبحان اللہ بولتے نہیں کعبہ ہدایت کرتا ہے قرآن کا کرتا ہے یہ تو کوندا ہی نہیں پھر وہ سمجھنا پائے گا نا ہدایت کیویں ملتی وہ تمہیں میں دسنا جیڑا بندہ آندا نا میں سکولوں پڑھیا اے سکولوں پڑھیا سکول نہیں پڑھاندا وچ ماسٹر جیڑا پڑھا غور نہیں فرمایا لوگ آندے نے ایس مسیتوں میں قرآن پڑھیا مسیت نہیں پڑھاندی وچ قاری ہے جیڑا پڑھا لوگ آندے نے ایس ہسپتال چوں مینوں آرام آیا ہسپتال شفا نہیں دیندا اندر ڈاکٹر ہے جڑا نبض بندا ہے تے نسخہ لکھ کے دیندا ہے یہ مطلب ہے ہسپتال نو مشہور کیتا ہے کسے ڈاکٹر نے سکول نو مشہور کیتا ہے کسے ماسٹر نے مسیت نو مشہور کیتا ہے کسے قاری نے اللہ دے بندیا مسیت نماز نہیں پڑھاندی وچ امام پڑھاندا ہے وہ ہسپتال شفا نہیں دیندا وچ کوئی ڈاکٹر ہے جڑا شفا دا موجب پڑھدا ہے اور سکول چھٹیاں چ کوئی نہیں پڑھاندا ہے وچ ماسٹر نے جڑا پڑھاندا ہے کعبہ بھی ہدایت نہیں دیندا وچ ہادی آوندا جڑا ہدایت صدقے جاواں جڑا سارے سکول نو چوم کے واپس آ جائے تے ماسٹر دے متھے نہ لگے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جڑا سارے اسپتال دی صفائی کار آوے تے ڈاکٹر نو نبض نہ وکھاوے وہ شفا نہیں پا سکتا جڑا ساتھی ساری مسیت دے جاڑے لا آوے تے کاری دے متھے نہ لگے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ساری زندگی کعبے دے چکر لاوے علی دے نیڑے نہ آوے وہ ہدایت نہیں پا سکتا شکریہ عزیزو اے بیت اللہ اے کعبہ ہے اے پہلی مسجد ہے جڑی اللہ دے نبیوں نے بنائی ہن تو سب توجہ رکھنا ہے ہن میں ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا تے اپنے موضوع ہور قریب کرنا یہ سانو چونکہ دی حفاظت دا ذمہ ملیا اس واسطے پہ کرنا اے قرآن ہے اے سورہ مبارکہ توبہ جی یہ ترجمہ سنن نال ہی نا مجلس مکمل ہو جانی ہے تشریح بھی نہیں کرنی پڑنی لیکن وہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے ذرا ترجمہ سننا میرا دو ترا آیتاں نے صرف ترجمے نال ہی تشریح دی لوڑ نہیں پینی میرا خیال ہی نہیں پینی جس شہر دے
دیوبندی علی نو مولا من گئے اتنے ہوش والے بندے ہیں نا الحمدللہ ہوش والے بندے ہیں نے طارق میر صاحب ہوں میں سلام پیش کرنا انہوں نے بڑی جرت نال گل کیتی ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں نبی فرمایا جس کا میں حاکم اور مالک ہوں اس کا علی حاکم اور مالک ہے انہوں نے جرت مندانہ اقدام ہے خالق کائنات انہوں نے توفیقات ہے عذاب شکریہ اس واسطے میں نے تے اتنے ہوں لگیا ویسے ہی کدی خیال نہیں آیا کہ بندے جہاں دیدہ بندے الحمدللہ ترجمہ سے سننا میرا دل تاں راضی ہونا ہے جی ترجمے نال میں اس مکمل کرنی پئی تے تیشی بچیاں واسطے میں کر دیاں گا اللہ فرماتا ہے ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکوں کا یہ حق ہی نہیں کہ وہ کعبے کے متولی بن سکتے میں سبحان اللہ تو سنگا اور نہیں فرمایا میرا خیال ہے کافی تو مسئلہ حل ہو گیا میں پھر پڑھ دینا میں تواڈے سامنے آج جڑی آیت پڑھنا نا پیا اس 17 نمبر آیت سورہ توبہ دی اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین نہیں لائق یہ مشرکوں کے لائق یہ نہیں ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھر کو اللہ کے گھر کو آباد کریں یہ مشرکوں کا کام نہیں اللہ فرماتا ہے مشرک کیسے میرے گھر کو آباد کر سکتے ہیں فرماتے ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر اتنا لطف ہے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اپنے نفس پہ کفر کی گواہی دے رکھی ہو وہ میرے کعبے کے نگران کیسے بن جائیں گے اور کعبے کو آباد کرنے والے کیسے بن جائیں گے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہو نہ وہ کعبہ بنا سکتا ہے نہ وہ نگران ہو سکتا ہے شکریہ میرا خیال ہے گل پہنچ گئی ہے یہ متعلق نا جی اتنے لفظ مساجد اللہ ہے مساجد اللہ مساجد جمع ہے مسجد دی مساجد جمع ہے مسجد دی یار واحد جمع تے معمولی گل ہے ایک ہوئے تے مسجد تے زیادہ ہوتے مساجد اتنے لکھے ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں لیکن یہ ایک لطف ہے وہ لطف ہے کہ جڑے نا جی میں شاہ صاحب نے بھی قرآن پاک دیتا ہے تے اور بھی میں کافی تو 4 میرے کو موجود نے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس وہ چھپواندے نے اردو ترجمہ وہ ہندوستان تے پاکستان واسطے چھپواندے نے باقی تو اردو بولی کدھر نہیں جاتی انہاں اس آیت دے متعلق جڑے معروضات پیش کیتے نے وہ میں پڑھ دینا قرآن دے اوتے میں لکھ کے رکھے وہ فرماندے نے یہاں مساجد سے مراد صرف مسجد حرام مساجد سے مراد صرف مسجد حرام مسجد حرام کی نواد ہے بیت اللہ خانہ کعبہ شکریہ کریں یہاں مساجد سے مراد مسجد حرام ہے کہ وہ کیوں مسجد وہ ایک کے کائنات تے ایک کے بیت اللہ شریف کائنات تے ایک کے اللہ انہوں مسجد نہیں آکھیا مساجد آکھیا انہوں لفظ انہوں لکھے نے عربیاں نے انہوں تشریح کی ہے لطف مینو ہے تو انہوں بھی تقویت ملے گی وہ فرماندے ہیں یہ اس لیے اس مسجد ایک کو مساجد کہا گیا ہے کہ دنیا جہان میں جتنی مسجدیں ہیں ان سب کا قبلہ وہی سبحان اللہ ان سب مسجدوں کا قبلہ وہی ہے چونکہ تلمبے دی اے مسجد فیصل آباد دی مسجد شاہی مسجد فیصل مسجد چھوٹی مسجد بڑی مسجد ہر مسجد کی نسبت ہے اس مسجد کی طرف اس لیے مسجد کو مساجد کہا گیا اب وہ فرماتے ہیں عربوں میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے عربوں میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے کیوں کہ جب سب کی نسبت ایک کی طرف ہو تو وہ مسجد کی بجائے مساجد کہا جا سکتا ہے تو پھر میں بھی آنا جدو قرآن چاہے اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو تو بنات کا بھی بنت ہو سکتا ہے اور بنت سے بھی بنات ہو سکتا بھائی بنات کا مطلب ہے بیٹیاں لوگ کہتے ہیں جب قرآن میں بنات آیا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی کی ایک نہیں نبی کی اس سے زیادہ بیٹیاں تھیں کیوں اس لیے کہ اگر ایک ہوتی تو بنت آتا جب کعبہ ایک ہے تو مسجد آتی
مساجد کیوں آئی؟ چونکہ دنیا کی ہر مسجد کی نسبت ہے اس مسجد کی طرف، اگر وہ نہیں تو دنیا کی کوئی مسجد ہے ہی نہیں، چونکہ دنیا جہان کی ہر سید زادی کی نسبت ہے بطور کی طرف، اگر وہ نہیں تو کوئی سید زادی ہے ہی نہیں۔ مسجد کے لیے مساجد آ سکتا ہے تو بنت کے لیے بنات بھی آ سکتا ہے۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، اللہ فرماندہ ہے، انہوں نے تشریح بڑی کمال کی تھی، وہ فرماندہ ہے جب عقیدہ صحیح نہ ہو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر اور آباد کاری صرف اہل ایمان کریں گے، صرف اہل ایمان کریں گے، صرف اہل ایمان کریں گے، صرف اہل ایمان کریں گے۔ اگر ہندوستان نہ تعلق سعودی عرب دے ٹھیک بھی ہو جان تو حرمین دی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ کیا بات ہے بھئی، ہندوستان پر بھی طاقت آ جائے، اگر انہیں پر بھی ایٹم موجود ہے، لیکن حرمین شریفین دی ذمہ داری سعودی عرب انہوں کیوں نہیں دیں دے؟ یہ صرف اہل ایمان کا کام ہے، صرف اہل ایمان کا کام ہے۔ ہن میں کہنے لگا جی، اگر یار قرآن کے مطابق حرمین کی حفاظت کی ذمہ داری اور نگرانی صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں، ہن تینوں پتہ لگے گا محمد دے نکاح دا خطبہ ابو طالب آپ کیوں پڑھیا؟ کمال ہے، خطبہ نکاح جو پہنچیا سال حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں کے حکمران بنایا۔ حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح دے خطبے چاکھیا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا ہمیں اور بندوں پہ حکمران بنایا ہمیں۔ یہ دا مطلب ہے کعبے دے نگران اگر صاحب ایمان ہوتے ہیں تو اللہ دے بندیا شہباز شریف صاحب دا ایمان چیک نہیں کرندا، شہباز شریف دا ایمان چیک کرن دی تینوں اجازت نہیں، علی دے پیو دا ایمان چیک کرن دی تینوں کنے کرے؟ واہ بھائی واہ، کعبے دی نگرانی صاحب ایمان نو ملتی ہے، کسے بے ایمان نو نہیں ملتی۔ ہن میں کعبے دا نگران پڑھن لگا سورہ مبارکہ فیل، اس سارے دوستان یاد تقریبا ہونے کی زبانی، الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ حبیب کیا، یہ لفظ سنو ذرا، انداز دیکھو قرآن دا، الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ جڑے بندے ذاکر صاحب کو سن رہے سن انہوں نے میں کہہ سکنا آپ کو پتہ ہے نا جب وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا جب وہ پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جڑا بندہ ہون آ کے کھلوتا ہے انہوں میں آکھاں ہاں آپ کو پتہ ہے نا جب وہ پڑھ رہے تھے، وہ اندر نہیں میں ہونا ہے۔ سبحان اللہ یار، قلب عربی صاحب اس تو بھی پہلے پڑھ رہے سن، میں دیکھا رستے چو تو لائیو چلتی سی۔ ہوں جڑا بندہ ہون آ کے کھلوتا ہے میرے پڑھنا پیا انہوں میں پوچھنا شروع کر دیا، آپ نے سنا نا کل بلبی کو جب یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آکھے گا جی میں ہونا ہے، یہ او دے نال گل کر جڑا موقع تے موجود سی۔ نبی پاک دے میلاد تو 1 مہینہ پہلا ابرہا نے حملہ کیتا تے اللہ نے ابابیل بھیج کے انہاں ہاتھیاں نو مروا دیتا۔ 1 مہینہ بعد نبی دنیا تے آئے نے، 40 سال بعد قرآن آیا ہے تے اللہ کیا الم تر کیفا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ بڑا بڑی باریکی نہ سنے۔ میں نہ فاصلہ دیکھو 1 مہینہ سرکار دے میلاد تو پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس تو بعد حضور دنیا تے آئے، 40 سال بعد قرآن دا نزول ہوئے، پھر اللہ نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور پڑھنا شروع کیتا۔ پھر ایک وقت آیا جدو اللہ نے فرمایا الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ انداز بتاتا ہے کہ نبی نے کہیں دیکھا تھا، انداز بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کس حالت میں نبی تھے لیکن نبی نے میں واقعہ دیکھا تھا۔ ادھر تے بھی تھوڑی جی بحث کر دینا، یہ حضرت عبد المطلب دے اس اونٹ بھی روکے نے تے نالو سکا میں کعبہ بھی ٹا دینا، یہ دووے کام کیتے نے۔ یہ دا مطلب ہے عیسائی نو پتہ سی اونٹ بھی یہ دے نے کعبہ بھی یہ دے، کمال ہے بھائی کمال ہے، اونٹ بھی یہ دے نے تے کعبہ بھی یہ دے۔ حضرت عبد المطلب
اس دور وچ جدوں ایک کعبے تے حملہ ہویا تو انہوں پتہ ہے اللہ نال گل کیتی سن اللہ نال گل کیتی سن اللہ نے ابابیل بھیجے نا یہ نبی پاک کے میں اس واقعے نو بیندے رہنے اپنے میلاد تو پہلے ظہور تو پہلے وہ تو انہوں میں دس دینا یہ لمبی گل نہیں حضرت عیسیٰ نے ایک اعلان کیتا سی اگر تو انہوں یاد ہوئے تو میں اعلان پڑھ دینا حضرت عیسیٰ نے فرمایا سی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے اعلان کنے کیتا جی خیر ہوئے ایک کنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام اہل تلمبا اس اعلان وچ ایک نبی دا اسم ایک نبی دا ہوتا ہے تلمبا تحصیل ہے کھانے وال ڈی سی نواں آوے تے اعلان ہوتا ہے ڈی سی صاحب آ چکے ہیں لوگ کہتے ہیں کون ہے ڈی سی آ گیا کیڑا ہے کون ہے کیڑا ہے ہن نہ پوچھ دیں یارا ڈی سی آ گئے نہ کی ہونا یہ مطلب ہے پہلے ہوتا ہے پھر نام ہے ڈی سی صاحب آ گئے کون آئے یہ مطلب ہن نہ دی لوڑ پئی پھر ڈی سی کون آئے پہلے ہوتا ہے پھر نام ہے آ بھائی پڑھ قرآن لوگوں میرے بعد ایسا کر اپنے دور سے میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے نام ہے احمد عہدہ ہے رسول سانو کافر رکھو یا مشرک رکھو مو جاڑے ہو تسی ایک گل دا جواب اسی قیامت تک انتظار کریں گے جو اعلان میں رسول تھا آگے کیا بنا تھا نہیں تو سا سنیا دوبارہ سنا رہا حضرت عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں سورہ مبارکہ سب 6 نمبر آئے لوگوں میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے عہدہ رسول ہے نام احمد ہے اور جو اعلان میں رسول تھا اے من جاؤ آیا ہی رسول ہے اللہ بھیجیا رسول ہے اعلان بھی رسول ہے آیا بھی رسول ہے یہ 40 سال والی گل کتوں لئی ہے وہ اعلان کرنے والا آندا رسول آ رہے ہیں یہ مطلب ہے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دی گود وچ کون آیا ہے اور رسول آیا ہے حد ہو گئی اللہ فرماندا ہے اعلان کرنے والا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹا اعلان کرنے والا ہے میں کہ اللہ مریم کیوں نال دسیا فرمایا لوگاں نوں دسنا چاہنا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ اس کی ماں صدیقہ تھی تسی سوچو جدے سٹیج سیکٹری دی ماں صدیقہ ہوئے آن والے دی ماں کیسی ہوئی اور سٹیج سیکٹری انہوں نے جرا اعلان کرے حضرت عیسیٰ نے سٹیج سیکٹری بن کے اعلان کیتا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے او دی ماں طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے معصومہ بھی ہے بطول بھی ہے صدیقہ بھی ہے تے مسلمانہ دا مقدر دیکھو تسی میں ہمیشہ دسنا پہ گوگل کٹو گوگل او دے تے لکھو سورہ توبہ آیت نمبر 113 تھلے تفسیر آئے گی اللہ معافی دے آندھنے راوی کہتا ہے کہ نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرے تو رونے لگے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا نبی نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے دعا کر لوں اللہ نے مجھے منع کر دیا جو اسلام کے بغیر چلے جائیں ان کے لیے دعا نہیں ہوتی یہ راوی ہے ایک راوی ہے جیدے چھ نبی دے والدین دی توہین ہوئے نا تینوں راوی مل جائے نا انہوں روڑ چھڑ آج کل راوی چڑی یا راوی جی روڑ چھڑ راوی برد کاروں خدا دی قسم نہ پیغمبر دے والدین دے متعلق لکھے ہے کہ کلمے تو بغیر ٹر گئے نے نعوذ باللہ اسلام تو خالی چلے گئے نے میں تو لفظ بھی نہیں پہ دوراندا کیونکہ آج کل لفظ کسے دے بھی دورائیے نا تے انجیری محمد علیہ کو بندہ اندر ہو جائے
کسی دے لفظ بھی نہیں پہ دہراندا، میں صرف ثبوت دے دیتا ہے۔ گوگل تے لکھو سورہ توبہ آیت نمبر 113 تے تھلے تفسیر آ جائے گی کہ نبی دی والدہ ماجدہ دنیا تو انجے چلے گئے نے تے نبی نو دعا دی بھی اجازت نہیں ملی۔ اج تو بعد شیو اپنے اندر ٹھنڈ پا لو، جنہ لوگاں محمد دی ماں دا حیا نہیں کیتا والی دے پیو دا حیا کیسے؟ خدا دی قسم انہاں تے کیڑا اتفاق بندہ کر سکتا ہے؟ لٹریچر ہی انہاں کول ایسا پہنچے ہے جدے وچ کوئی ہدایت دی گل نہیں۔ قرآن ساڈے کول موجود ہے، قرآن اتھارٹی ہے، باقی کوئی کتاب اتھارٹی نہیں۔ آیت دے مقابلے تے روایت کسے قیمت ہی نہیں جدوں تک وہ قرآن دے مطابق نہ ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ فرماندہ ہے کہ وہ اس کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا۔ ہن میں حضرت عبدالمطلب دی پہلے حیثیت دساں پھر نگران کعبہ پڑھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی گود چوں جم پاؤنا چاہیے تواڈے دل چ، میرا خیال ہے جڑی وڈی میں گل کر لگا۔ حضرت عبدالمطلب نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی گود چوں چکیا احمد آکھیا محمد۔ صدقے جاواں ہو گئی ہے مجھے، میں نہ چکیا احمد نے، اللہ نے اعلان ہی احمد کا کروایا۔ جدو آئے ہی احمد نے چکیا احمد آکھیا پتہ نہیں ابو طالب دے پیو دے توحید نال کنے تعلق سن، ہو سکیا محمد، ہو سکیا ٹھیک۔ آئندہ قرآن جدو آئے گا محمد آئے گا، کلمے چاہے گا تو محمد آئے گا، کلمہ شہادت چاہے گا تو محمد آئے گا، درود چاہے گا تو محمد آئے گا۔ میرا نام ناصر محمود ہے، میرے شناختی کارڈ چ میرا نام ناصر محمود ہے۔ علی ناصر میں رکھے اپنا مجلساں واسطے، مینوں اچھا لگا علی ناصر حسینی۔ نہ کوئی علی آندا ہے، نہ کوئی ناصر آندا ہے، نہ کوئی حسینی آندا ہے۔ تلیاڑا کتھے جے تلیاڑا؟ سارے شیعہ مینوں تلیاڑا آندے نے تے اوتھے ناصر محمود لکھے ناصر محمود۔ تسی جنی واری تساں مینوں تلیاڑا آگ چھڑیا ہے، ہن تے ڈاکومنٹس تبدیل ہو جانے چاہیے سن۔ مینوں ہزاراں بندے تلیاڑا آندے نے، ڈاکومنٹس پھر ناصر محمود ہیں۔ بندیاں دے آکھن نہ ڈاکومنٹس تبدیل نہیں ہوندے۔ ہزاراں بندے بھی رل کے آکھن مینوں تلیاڑا تے شناختی کارڈ وچ ڈاکومنٹس تبدیل نہیں ہوندے۔ عبدالمطلب نے ایک واری آکھیا محمد، اللہ نے سارے ڈاکومنٹس تبدیل کر دیتے۔ سورہ محمد وچ محمد، آل عمران وچ محمد، احزاب وچ محمد، کلمے وچ محمد، درود وچ محمد۔ میں کہ اللہ کلمے وچ تے انہاں دا نام احمد رہن دینا۔ اللہ فرماندا ہے انہاں لوگاں واسطے محمد رکھے ہے جڑے انہاں دے کلمیاں تے شک کردے نے۔ انہاں نوں پتہ لگ جائے جنہاں دا میں انہاں لحاظ کرنا، انہاں دے ایمان تے شک کرن دے تسی کی لگدے؟ حضرت عبدالمطلب نے اپنے ایمان دا اظہار کیتا جڑے ویلے اس آکھیا ہے پہلے نمبر تے تو اس کعبہ وکھرا بنایا۔ جناب قاضی صاحب تشریف فرماؤ، میرے کو 6 منٹ باقی ہے نا جی، 6 منٹ ایک گھنٹے جو باقی نے، 54 منٹ میں پڑھ گیا تے قاضی صاحب نو ممبر دئیے۔ بسم اللہ جزاک جناب توجہ ہے جناب، تھوڑے کو اجازت لو۔ اے نگران کعبہ نے حضرت عبدالمطلب انہیں اونٹ بھی روکے، ادھروں دیکھنا اونٹ بھی روکے تے نال اس کہا کعبہ بھی ٹا دینا، ہاتھیاں تے سوار ہو کے آیا سی۔ حضرت عبدالمطلب نے پیغام بھیجا کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر، اس آکھیا انہوں آکھو مینوں ملے۔ حضرت عبدالمطلب چلے گئے، کہنے لگا اونٹاں دی تسی فکر کر رہے ہو، کعبے دی فکر کیوں نہیں کر؟ جدوں اس کہا کعبے تو فکر کیوں نہیں، ہن میرا جملہ سننا۔ اس نے کہا تجھے کعبے کی فکر کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں کوئی فکر دینا چاہتا ہوں، کعبے کی فکر مجھے اس لیے نہیں کہ میں کوئی فکر دینا چاہتا ہوں۔ اس کہا کی؟ انہوں نے کہا اونٹ میرے ہیں، میرے حوالے کر دیں، کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے، کعبے کا رب جانے۔
نبی اجے آئے نہیں، میلاد اجے ہویا نہیں، اعلان نبوت کیتا نہیں، قرآن اجے اتریا نہیں۔ جو نبی کے آنے سے پہلے کعبے کے رب کو جانتے ہوں، تجھے کس نے حق دیا ہے ان کا اسلام تلاش کر؟ ان کا کلمہ پوچھنے کا تجھے حق کس نے دیا ہے؟ اور آخری جملہ پڑھ رہے ہیں، انہیں ٹان دا ارادہ بعد وچ کیتا ہے، پہلا اس کعبے دے مقابلے تے کعبہ بنایا، کعبے دے مقابلے تے کعبہ اس بنا کے ویکھ لیا سی، وکھرا بنایا، سونا چاندی ہیرے جواہرات لا کے نا تے ایک کعبہ تیار کیتا، بھئی تھے لوگ آ کے طواف کرن گے، اتنے کوئی بھی نہ گیا جانا کنے سی۔ تانوں پتہ جڑے جھوٹے پیر ہوندے نا وہ ٹوپی چمکیلی پاندے نے، بڑی چمکیلی، موتی لگے ہوندے نے بڑے جا وچ، ایڈی اچھی ٹوپی تے 4 جفیرے موتی، وہ جدوں گلی چوں لنگھدے نے اتوں سورج دی روشنی پیندی ہے، وہ منعکس ہو کے کندھاں تے پیندے نے نکے نکے دانے بن کے، اے بیچاریاں پوڑیاں پاڑیاں سڑیاں پیڑاں کی آندے نے، جتھوں لنگے نے مرشد گلی نورو نورو۔ میں کیا مرشد کی ٹوپی سر تو لا کے لفافے چ پاؤ تو پھر میں گل اڑ کے یہ جن اس قسم کے جھوٹے ہوتے ہیں نا، جو روحانیت عرفانیت کوئی نہیں ہوتی، وہ ٹشن بڑے کرتے ہیں، پنجابی چاہیے ٹشن بڑے کرتے، وہ ٹشن بڑے، انہوں بڑے ٹشن کر کے کعبہ بنایا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت وچ لا کے، کوئی بھی نہ گیا اتنے، کمال سی، وہ ایڈے بے وقوف سن، پاویں تسی کڈا سونا بنایا ہے، بنایا تو تساں آپ ہے نا، تے اپنے بنائے کارآمد نہیں ہو۔ سار اٹھاؤ بھئی، آخری گل کر رہے ہاں، میں کہنا بندیاں دے بنائے کارآمد خدا دا بنوایا ہو رہے، بندیاں دے بنایا ہو رہے۔ جدوں نہ بنایا وہ کسے نہ پوجیا، نہ کوئی دوالے پھریا، نہ کسے جا کے سجدہ کیتا وہ کول کھلو کے، نہ کسے طواف کیتا، ایک میں صاحب اتھوں لایا ہے۔ جدوں کسے دا جھوٹا نہیں نہ چلدا وہ سچے دا دشمن ہو جائے۔ جدوں کسے دا جھوٹا، آباد رہو بھائی، جدوں کسے دا جھوٹا نہیں چلدا وہ سچے دا دشمن ہو جاندہ ہے۔ اے قرآن آ کے پڑھو، انہا غصہ میں فرعون تے بھی نہیں بیکھیا، نمرود تے بھی نہیں بیکھیا، جنہ غصہ اللہ انہا تے کیتا ہے۔ آ کے پڑھ لو، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، معاف کرنا معقول، اللہ فرماتا ہے میں نے بھس بنا دی، میں نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سانو یاد آ، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ پھر فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، ہم نے ان کو کھایا ہوا بھس بنا دیا، کھایا ہوا بھس، تازہ نہیں، کھایا ہوا بھس، ایتھے مقادر لگا، فرمایا میں مڑ کے رکھ چھڑے، میں مڑ کے رکھ چھڑے نے۔ میں کہا اللہ انج تو فرعون نال بھی نہیں کیتا، انج تو نمرود نال بھی نہیں کیتا، انہاں تے ایڈا تینوں غصہ کیوں چڑھ گیا کہ تو کھایا ہوا بھس بنا دیتے نے بندے، آج مڑ کے رکھ چھڑے نے۔ اللہ فرمایا انہاں دا قصور ہے وے انہاں نبی دے بنائے دے مخالفت چ بنایا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ انہاں نبی نے بنایا، انہاں مخالفت چ بنایا، جنہوں نبی نے اپنے ہتھاں نال بنایا انہاں دی مخالفت چ بنایا۔ اے دا مطلب ہے جنہوں بنوایا اللہ نے ہوئے، بنایا نبی نے ہوئے ہتھاں نال، جڑا مقابلے تے بنائے گا مریا جائے گا۔ بنوایا اللہ نے ہوئے، بنایا نبی نے ہوئے، جڑا مخالفت تے بنائے گا مریا جائے گا۔ رکھ قرآن تے ہاتھ ہے، علی نو مولا آسا بنائے گا نبی بنائے، جنہوں ابراہیم بنائے جڑا او دے مقابلے تے بنائے وہ بھی مریا جائے گا، جنہوں 1.25 لاکھ رسول بنائے جڑا او دے مقابلے تے بنائے وہ بھی مریا جائے گا۔ حضرت عبدالمطلب تو بعد نگران کعبہ حضرت ابو طالب نے، جن نے نگران کعبہ بڑھے نے عاصم منیر صاحب تک، انہاں دے اسلام تے شک نہیں کرنا، یہ دے نگران بندے ہی ہونے جنہیں صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب اسلام ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا تے میرے نبی دا احسان ہے، پچھلے نبیاں دی بھی تصدیق میرا نبی کرتا ہے، آن والے حالات دی تصدیق میرا نبی کرتا ہے، تے حشر والے دن مقام محمود دا وارث بھی میرا نبی ہے۔ غلام احمد حریری مصنف دانا، بی اے دی اسلامیات اختیاری ہونے لکھی،
وہ فرمند نے جس نبی دا کائنات تے احسان ہے. ایک جنازہ مکے چٹھیا ہے جدے مگر مگر ٹر کے رسول دووے باما بلند کر کے پیاندا سی چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان. چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے. ایک نہیں چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان. اور قبلہ میں عرض کر دیا اگر کتاباں چ ابو طالب دے احسان نہ ملے تو کسے ویلے سفر کرو اگر اجازت مل جائے کدی ایران تو عراق تے عراق تو شام ایک سفر کر کے دیکھو تو انو ابو طالب دے احسانات جگہ جگہ نظر آئے. جنیاں مردان دیا قبران نظر ہوں گی ابو طالب دے بیٹے ہوں گے, جنیاں مستوران دیا قبران ہوں گی ابو طالب دیا بیٹیاں ہوں گے. انہیں احسان کیتے سو قبلہ اتنے کھلو کے نا ایک بیٹا شہید ہوندہ ہے نا تو ٹی وی وچ آ کے نا بندہ ہوندہ ہے میرے 3 باقی نے, میں باقی 3 بھی پاکستان تے قربان کر دیاں گا, میں باقی 3 بھی پاکستان تے قربان کر دیاں گا. خدا دی قسم میں کوئی بندہ نہیں بیکھیا جڑا آکھے میرا ایک پتر سی وہ بھی پاکستان تو قربان تے مگر میری 2 تیاں نے وہ بھی پاکستان تو قربان. لوکی اسلام تے پاکستان تو پتر قربان کر دینے اے او محسن ہے جڑے پتر بھی قربان جیاں تیاں بھی قربان. تلمبے دیا تیاں بیٹھیاں نے تلمبے دے 4 چفیرے سڑکاں تلمبے آؤندیاں نے تلمبے دے اڈے تے کھلو کے تی دے تھکے میں لے جاندے. خدا دی قسم مینار ویکھ کے گنبد ویکھ کے علم ویکھ کے دوروں پنڈ دی نشانی ویکھ کے سکول دا بورڈ پڑھ کے کراچی تو آئی تھکی تھی انگلینڈ جو آئی تھکی تھی تلمبے دے آثار ویکھ کے بچیاں نو آندیے میرے تھکے میں لے گئے. پیکے آگے بڑیاں بڑیاں تھکیاں دے تھکے میں لگتے ہیں. کائنات ایک بی بی آئی ہے جڑی پیکے آگے تھک گئی. سارے جان دیا دی کوئی جملہ جی سارے جان دیا تیاں پیکے آگے آندیاں نے میرے تھکے میں لے گئے. ایک تی ایسی ہے جڑی نانے دی قبر دے کوڑ آگے زمین تے ڈگ پئی تے ڈگ دی آواز آئی تھکی تھی نہ سلام قبول. حضرت فضہ نے فرمایا بی بی تینوں امت دے بازار نہ تھکا سکے تینوں امت دے دربار نہ تھکا سکے. ویران دیا لاشا کڑو حوصلے نہ لنگر ہو لیے ویران دیا سرہ تھلے کھلو کے توحید دے خطبے پڑھنا لیے. یہ تھکی کتھے آکے رہے وہ تے پیکے آئی ہیں. فرمایا نانے نو دسنا میں کیوں تھا فرمایا تو انہوں لے جا میں چکے سارا دے کے فرمایا اممہ تو بڑے میں نو سارے دیتے ہیں اور او نانے دی قبر ہے تو میں نو ایتھو پیچھا ہٹ جا ایتھو میں آپ جانی ہاں نانے کو تو میں نانے نو دسن لگی ہاں پیکے آ کے تیاں دے تھکے میں لیں دینا تو میں ایتھے آ کے کیوں تھکی ہاں میرے پیکے بھی تھے تو میرے سورے بھی تھے. اتھوں لیا بی بی فضہ فرماند نے میں تے کھڑی ہو گئی. بی بی آکھیا بتھیرے میں نو سارے دیتے نہیں. تو انہوں پتہ ہے واقعہ کربلا تو بعد بی بی زینب دیوار نال ٹول آ کے نہیں پہ سکتا یہ میں تشریح نہیں کرتا اینا مارے عزیز لوگوں آج بی بی آکھا فضہ پیچھے ہو جا. اب آتا بی بی ایتھوں لے کے جتھے تو اڈا ستون ہے ایتھے قبر پاک سی نبی دی ایتھوں لے کے ازادارو اوتھوں تک ابو طالب دی پوتری ایج گئی ہے جی میں حسین علی اکبر دی لاش تھی. 2 ہاتھاں دا سہارا لے کے ٹردی بی بی قبر تے آئی تے قبر نو 2 ہاتھاں نال انج گل نہ لایا جی میں نانے نو نواسی ملتی ہے نا جو پیو ہوتی انج کر کے 2 باواں انج کر کے نا تے بی بی نے ایک جملہ آکھیا چھٹا لگا. بی بی فرمایا نانا تیری امت نے میرے تے بڑے ظلم نانا میں سارا دن لاشاں کٹھیاں کران دی رہی تے نہ تھکی. نانا میں پیر دی لاش کو گزری تے نہ تھکی. نانا میں کوفے خطبہ پڑھیا تے نہ تھکی. نانا میں بازاراں دے صبر کیتے تے نہ تھکی. نانا میں یزید دے صبر خطبہ پڑھیا تے نہ تھکی. نانا تینوں آج تھکن دی وجہ دسن لگیاں ایتھے آ کے تھکے میں لینا سی میں ایتھے کیوں تھکیاں. بی بی فرمایا نانا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے آج میں نو سکے پیو دے پتر محمد حنفیہ نے سامنے کھلو کے پوچھے آئینا جو زینب کیڑی ہے. جدو ویر نانا سجانڑو تو پہنا تھک دیا جدو پیکے نانا پہچانڑو دیا تھک